ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پر جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک مقام کے اوپر مجھے بہت پیاس لگی، میں روزے کی حالت میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نہر کو دیکھا اور نہر کے اندر نہانے لگ گیا۔ فرماتے ہیں جب میں اس نہر کے اندر نہا رہا تھا تو اس نہر کے اندر تیرتا ہوا ایک پھل آیا۔ فرماتے ہیں میں نے اٹھا لیا اس لیے کہ روزہ افطار کروں گا اس سے۔ جب فرماتے ہیں مغرب کا وقت ہوا، میں نے روزہ افطار کر لیا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، پتہ نہیں وہ پھل کس کا تھا، کون سے باغ سے آیا تھا۔ نہ میں نے اس کے مالک سے پوچھا، بغیر پوچھے میں نے اس پھل کو کھا لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ پر ناراض ہو جائے۔ ساتھ چلتا رہا، چلتے چلتے جب میں ایک باغ کے قریب پہنچا کہ اس نہر کے کنارے پر ایک باغ ہے، ایک درخت ایسا ہے کہ جس کی ٹہنی جو ہے وہ نہر کے اندر جھکی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھل اس باغ سے ٹوٹ کر پانی میں گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں اس باغ کے اندر تلاش کرنے لگا کہ اس کے مالک کو تلاش کروں اور اس سے کہوں کہ مجھے معاف فرما دے۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں باغ کے اندر تلاش کرتا رہا، بالآخر مجھے ایک آدمی ملا، وہ اس باغ کا مالی تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، اس طرح تمہارا باغ کا پھل ایک تیرتا ہوا آیا، میں نے کھا لیا، میں اس کا معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ بھائی یہ باغ میرا تو نہیں ہے، میں تو مزدور ہوں، 40 سال ہو گئے میں مزدوری کر رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے اس باغ کا ایک پھل بھی نہیں چکھا، کیونکہ میری مزدوری ہوتی ہے، میں اپنی مزدوری کرتا ہوں، میری مزدوری کے اندر یہ شامل نہیں ہوتا کہ میں باغ کے پھل بھی کھاؤں گا۔ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ اس باغ کے جو مالک ہیں وہ 2 بھائی ہیں، ان سے معافی مانگ لو، فلاں فلاں جگہ پر وہ رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں ادھر چلا گیا، ایک بھائی کے پاس گیا، اس کو بتایا، اس نے کہا میں نے اپنا حق تو معاف کر دیا، لیکن میرے دوسرے بھائی کا جو حق ہے وہ اس سے جا کر پوچھو۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے دوسرے بھائی کی طرف چل پیا، چلتے چلتے جب اس کے گھر پہنچا تو اس کو جا کر سارا واقعہ سنایا، میں اس طرح تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں تجھے معاف تے کر دوں گا، لیکن میری ایک بیٹی ہے جس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ والے کہ میں تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی نکاح کی غرض سے نہیں آیا، نہ میرے پاس حق مہر ہے، نہ میرے پاس کوئی کپڑے ہیں، نہ میرے پاس کوئی گھر ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ نہ مجھے کپڑے چاہیے، نہ مجھے کوئی گھر چاہیے، یہ 100 دینار لے اور اس میں سے میری بیٹی کا حق مہر ادا کر دینا اور میری بیٹی سے نکاح کر لے۔ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا کہ معافی تو لینی ہی لینی ہے۔ نکاح ہو گیا، تو جب نکاح ہو گیا تو لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا، تمہاری بیٹی کے لیے تو بڑے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے، تو نے سب رشتوں کو ٹھکرا دیا، بڑے مالدار تھے، بڑے دولت والے تھے، ایک غریب کو اپنی بچی کا نکاح دے دیا۔ وہ آدمی کہنے لگا مجھے دولت والے رشتے نہیں چاہیے تھے، مجھے مال اور پیسے والے رشتے نہیں چاہیے تھے، بادشاہوں کے رشتے نہیں چاہیے تھے، میں چاہتا تھا میرا داماد ایسا ہو جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو۔ یہ آدمی ایسا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، اسی لیے میں نے اپنی بچی کا نکاح اس آدمی کے ساتھ کر دیا۔ تو دوستو دیکھیں یہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ ہماری بچیاں 35 سال 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، ہم رشتوں کی تلاش میں ہیں۔ کیسا رشتہ ڈھونڈنا ہے کہ مالدار ہو، پیسے والا ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، جائیداد ہو،
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس طرح کے رشتے ڈھونڈتے رہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچی جوان ہو جائے اس کا مناسب رشتہ دیکھ کر، مسلمان ہو، نیک انسان ہو، بھلا و غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دو۔